معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہر طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے چرچے ہیں۔ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم جب اس نے پنجاب کی دھرتی پر پاؤں رکھا تو بہت سارے لوگوں کی دم کے اوپر پاؤں آیا اور بہت سارے لوگ اپنی بل سے باہر آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت بن چکی ہے کہ جس نے رونالڈو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 8 دن میں 154 ملین رونالڈو کو لوگوں نے سرچ کیا، 154 ملین لوگوں نے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو 8 دن میں 155 ملین لوگوں نے سرچ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان ایسا دیا کہ جس سے ہر بندے کو، ہر ادارے کو، ہر حکمران کو، ہر شخص کو مولانا فضل الرحمان نے ہلا کے رکھ دیا، اور بہت سارے لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی۔ کسی نے داڑھی ٹوپی رکھ کر مخالفت کی، کسی نے کیا کہتے ہیں کہ عورتیں سامنے لا کر مخالفت کی، لیکن مولانا اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور مولانا نے ایک اور بیان جاری کر دیا۔ سنیے اور انجوائے کیجیے۔ آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ اب سنیں مفتی طارق مسعود صاحب کو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پیرائے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی، وہ مقصد تھا جرنیلوں کو کہنا کہ سیاست میں آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہو۔ تو جرنیلوں کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ بات، میرا خیال ہے عام فوجیوں کو جو میدان میں یا خوارج سے لڑتے ہوئے جانے دے رہے ہیں ان کا تو بیچاروں کو سیاست سے کیا لینا دینا ہے، تو ان کے بارے میں یہ الفاظ ان کے ٹھیک نہیں تھے۔ یا تو وہ معافی مانگ لیں، معافی نہیں مانگتے تو اس پہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بار بار اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اب ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے زبردستی کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں جو لڑ رہا ہے نا، جو جان دے رہا ہے اس کے دل پہ آرے چلیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے فوجی ہیں جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تنخواہ لے کے کوئی جان نہیں دیتا۔ مفتی صاحب، مخالفت میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ آپ کسی کے صحیح کو بھی غلط کہنا شروع کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ مفتی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں دہشت گردی ختم کرو، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ ہمارے بھی تو شہید ہو رہے ہیں نا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، ارے بابا، تمہارے فوجیوں نے تو وردی اسی لیے پہنی ہے کہ وہ شہید و تنخواہ وہ اسی چیز کی لیتے ہیں۔ تو یہ بات پرویز مشرف نے بھی کہی تھی کہ فوج میں آئے ہو تو مارنا مرانا تو ہو جاتا ہے، تو جب فوج کے اندر بندہ بھرتی ہوتا ہے تو بھرتی ہونے سے پہلے اس سے عزم لیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی اس دھرتی پر قربان ہو جائے گا، جان دے دے گا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کی بات، ان کا موقف آج بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں معافی مانگے، تو سنیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول، وہ کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے جس نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے۔ سنیں ذرا۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا مگر خود کو سزا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔